پہلے ماں کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ماں کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان مرحبا شہر رمضان، پہلے ماں کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ماں کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج کا جو خوبصورت پروگرام، اس میں ہم یہ جانیں گے روزہ کیا ہے، روزہ فرض کیوں ہے، اور روزہ اسلام کے اکارڈنگ اور ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ ہمارے لیے کیا بینیفٹ لے کے آیا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ عربی میں صوم کو روزہ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے رک جانا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، روزہ ایک ایسا خوبصورت عمل جو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ روزہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے، یہ ایک ایسا خوبصورت پروسیس ہے جس میں رب تعالیٰ ہمارے بدن کو اور ہماری روح کو کچھ ایسے انعامات اور کچھ ایسی چیزیں عطا کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے ہمارا بدن اور ہماری روح وہ تقویت لے، وہ طاقتور ہو، وہ قوی ہو، وہ مضبوط ہو، اور یہ طاقت حاصل کر کے زندگی کے اندر انسان کو جو درپیش مسائل ہیں، چاہے وہ فزیکل ہیں، سائیکولوجیکل ہیں، چاہے وہ اس کے ذہنی ہیں یا اس کے روحانی ہیں یا نفسانی ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو فیس کر سکے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، روزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ انعام جس میں ایک مکمل نظام ہے، پوری ایک ترتیب ہے کہ ہم نے اپنی روح کو اور اپنی باڈی کو کس طرح سے پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اس کو بچانا بھی ہے، اور اس کے جتنے اعمال ہیں، افعال ہیں، اس کو بہترین انداز میں کس طرح چلانا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پہ روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں، ہم تقوی والے بن جائیں۔ اور آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے، یہ ہمیں ان روزوں کے بارے میں کیا بتلاتی ہے؟ آج کی یہ جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے، یہ روزوں کے بارے میں ہمیں کیا بتلاتی ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، انسان دو چیزوں سے مل کے بنا، روح، اس کا تعلق ہمارے صبر، برداشت، حوصلہ، تقوی، پرہیزگاری۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جو روح ہے وہ انویزیبل ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی، اور اس کے جتنے اعمال ہیں، افعال ہیں، اور اس کی جتنی غذا ہے،
جس نے روح کو تقویت دینی ہے وہ بھی انویزیبل ہے. روزہ ایکچول میں ہماری روح کو قوی کرنے کے لیے، ہمارے صبر کو، ہماری برداشت کو، ہمارے حوصلے کو، ہمارے سکون کو، چین کو، آرام کو، راحت کو، تسکین کو، اطمینان کو بڑھانے کے لیے آیا ہے. تو روح کی یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ، روح کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. تو روزہ ایک طرف ہماری روح کو تقویت دینے کے لیے آتا ہے. اب جو سائنس کہتی ہے کہ یہ جو فزیکل باڈی ہے یہ ویزیبل ہے، اور ویزیبل باڈی کے لیے اس روزے کے اندر ہمارے نروس سسٹم کے لیے، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے، ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کے لیے، ہمارے مسکولر سسٹم کے لیے، ہمارے یورینری سسٹم کے لیے، ہمارے اینڈوکرائن سسٹم کے لیے، ہمارے اسکیلیٹن سسٹم کے لیے ایٹسیٹرا، جتنے سسٹم ہماری باڈی میں کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے ایک ایک چیز کو روزہ کس طرح سے تقویت دیتا ہے. آج کی سائنس اس کو پروو کر رہی ہے کہ یہ جو روزہ ہے، اگر نظام انہضام کو دیکھا جائے، جو ماؤتھ کیوٹی سے لے کے ریکٹم تک پوری ایک کینال ہے، یہ اس کے اندر آنے والے جتنے آرگن، ڈائجسٹو سسٹم میں جو آرگن ہیں، سٹمک کو دیکھ لو، لیور کو دیکھ لو، جگر کے لیے روزے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا خوبصورت، یہ جو جگر ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں، پورا سال صرف ہم سارا 11 ماہ کھاتے رہتے ہیں. جگر صرف کھانے کو ہضم نہیں کرتا بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کے کوئی 12-13 بلکہ بعض جگہ پہ 15 اس کے ایسے افعال ہیں جو کھانا ہضم کرنے کے علاوہ ہیں. اور 11 ماہ جگر ان افعال کی طرف فوکس ہی نہیں کر پاتا کیونکہ انسان اس کو کھانے اور پینے کے علاوہ استعمال ہی نہیں کرتا. جب یہ روزہ آتا ہے تو جگر اپنے ان افعال کو، اپنے ان کاموں کو میرے محترم بھائی اور بہنوں آسانی سے کر پاتا ہے. اگر ہم اپنے نروس سسٹم کو دیکھیں تو روزے کی حالت میں میرے محترم بھائیوں لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبے سجدے، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت، وہ ہمارے برین پہ کیسے ایفیکٹ، ہمارے قیام ہمارے اسپائنل کارڈ کو، ریڑھ کی ہڈی کو، ہمارے برین کو، ہمارے نروس سسٹم کو، اسپائنل کارڈ کے اکارڈنگ جتنی نروز نکل رہی ہیں، C1 سے لے کے C7 تک دیکھا جائے، T1 سے لے کے T40 تک دیکھا جائے، L1 سے لے کے L5 تک دیکھا جائے، S1 سے لے کے، میرے محترم بھائیوں ایک ایک نرو کس قدر ایکٹیو ہوتی ہے جب ہم لمبا قیام کرتے ہیں، لمبا رکوع کرتے ہیں، لمبے سجدے کرتے ہیں. رمضان المبارک کے اندر یہ جو قیام اللیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پینکریاس کو دیکھیں، اینڈوکرائن سسٹم کے کتنے آرگنز رمضان المبارک کے اندر کتنی تقویت حاصل کرتے ہیں. میرے محترم بھائی اور بہنوں، روزہ ایک طرف ہمیں روح کے اعتبار سے انرجی پرووائڈ کرتا ہے تو دوسری طرف فزیکل باڈی کو. اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارے یہ جو آج نفسیاتی مسائل ہیں، گھروں کے اندر جھگڑا کیوں ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ وہ پرابلم ہے جس کو آج سائنس پروو کر رہی ہے. لوگوں میں برداشت نہیں، حوصلہ نہیں، صبر نہیں، سکون نہیں، چین نہیں، آرام نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو روح کے ساتھ تھیں ہمارے معاشرے میں کیا پرابلم کر رہی ہیں؟ لوگوں میں آج فرسٹریشن آ رہی ہے، سٹریس آ رہا ہے، اینگر آ رہا ہے، لوگوں میں ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے. اس کے سبب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو روزے نے بڑھانی تھیں، اگر صبر آ جاتا، اگر سکون آ جاتا، اگر چین آ جاتا، اگر راحت آ جاتی، تسکین مل جاتی، تو کیا یہ جو سچویشن تھی جس کو آج ہم نے اریٹیشن کہنا شروع کر دیا، سٹریس کہنا شروع کر دیا، اینگر کہنا شروع کر دیا، فرسٹریشن کہنا شروع کر دیا، میرے محترم بھائیوں، کیا یہ ہمارے معاشرے میں یہ ڈپریشن، انزائٹی کے جو اتنے انکاؤنٹیبل پیشنٹ ہیں، کیا وہ ممکن تھے، ہو سکتے؟
یہ لوگوں کے اندر یہ جو اضطرابی کیفیت، یہ جو سائیکو پیشنٹس کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم لوگوں نے اسلام کو اس طرح دیکھا ہی نہیں تھا. یہ روزہ ایکچول میں ان ساری پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے آیا ہے. رب تعالیٰ نے فرض کیوں کیا؟ تاکہ جتنے لوگ ہیں ان کے اندر یہ جتنی کیفیات ہیں وہ ان کیفیات سے نکل سکیں، وہ اپنے آپ کو. میرے محترم بھائیوں، روزہ تربیت کرتا ہے روح کے اعتبار سے بھی اور فزیکل باڈی کے اعتبار سے بھی. اب روح میرے محترم بھائیوں انویزیبل ہے، تو اس کی تربیت، اس کی اصلاح، اس کو ڈیکوریٹ کرنا انویزیبل تھا. اور وہ کیسے کیا رب تعالیٰ نے؟ روزے کے ذریعے سے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر کتنی برداشت آ جاتی ہے، کتنا حوصلہ آ جاتا ہے، کتنا صبر آ جاتا ہے، کتنا سکون آ جاتا ہے، کتنا چین آ جاتا ہے، کتنی راحت آ جاتی ہے، کتنا اطمینان آ جاتا ہے. وہ شخص جو بات بات پہ جھگڑتا ہے تو میرے محترم بھائیو روزہ رکھ کے وہ کتنا پرسکون ہو جاتا ہے. اس کو پیس آف مائنڈ مل جاتا ہے، اس کا برین ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کا برین ایسے کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے جس سے اس کی باڈی کے جو سسٹم ہے وہ بھی پرسکون ہو جاتے ہیں. تو روزہ اصل میں ہمیں تربیت کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے، اور ہمارے باڈی کے اندر جو سسٹم چل رہے تھے نا، ان سسٹم میں 11 ماہ ہم لوگوں نے جو خرابیاں کیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر یہ ساری چیزیں انسان مینیج کر لے. جیسے میں نے پچھلے ایک سیشن میں بھی بتایا کہ یہ جو نظام انہضام ہے، اور خاص طور پہ میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ جو میٹابولک ڈس آرڈرز کے کتنے پرابلمز ہیں، جس میں لوگ آج بلڈ پریشر کو لے کے، آج میرے محترم بھائیوں ڈائبٹیز کو لے کے، آج لوگ ایسیڈیٹی کو لے کے، آج گیسٹرائٹس کو لے کے، آج السریٹیو کولائٹس کو لے کے، آئی بی ایس کو لے کے، آج فیسیولا کو لے کے، ہیمورائڈس کو لے کے، پائلز کو لے کے، کتنے لوگ پریشان ہیں. اگر ہم روزے کو اس انداز میں دیکھیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ ہماری ان ساری پرابلم کو، اگر صرف بلڈ پریشر کو دیکھا جائے، یہ جو خون کی نالیوں پہ دباؤ ڈال رہا ہے، یہ جو ہمارا بلڈ سرکولیشن ہے، سسٹم ہے، میرے محترم بھائیوں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے اندر جب ہر چیز میں روحانی طور پہ یہ جتنی چیزیں روح کے ساتھ ٹچ تھیں جب یہ بڑھتی ہیں تو ہمارا جو فزیکل باڈی ہے اور اس باڈی میں جو خون سرکولیشن کر رہا ہے، یہ جو دل ہے جب یہ پمپ کرتا ہے، جب یہ سکڑتا ہے تو میرے محترم بھائیوں ایورٹا کے ذریعے سارا خون جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ پوری باڈی کے ہر آرگن کو ملتا ہے، اور جب وہ پھیلتا ہے تو وینا کیوا کے ذریعے سے سارا خون واپس ہمارے دل کی طرف آتا ہے، اور وہاں سے یہ خون پھیپھڑوں میں جاتا ہے، جہاں ہم جب سانس کو انہیل کرتے ہیں، آکسیجن جب انہیل کرتے ہیں تو آکسیجن اندر جاتی ہے، جب ایکزیل کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے. اور یہ ہمارا فریش بلڈ جب آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں پوری باڈی کے اندر جتنے بھی ہمارے وائٹل آرگنز ہیں، چاہے ہمارا برین ہے، چاہے ہمارا ہارٹ ہے، چاہے ہمارے لیور ہیں، چاہے ہمارا اسٹمک ہے، ہمارے کڈنی ہیں، یہ ساری کی ساری آکسیجن ایون کہ پوری باڈی کے ایک ایک پارٹس کو یہی خون سپلائی کرتا ہے. اور جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس کا یہ جو پریشر ہے، اس کا یہ جو دباؤ ہے، یہ جو بلند فشار خون جس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں، ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، میرے محترم بھائی اور بہنوں کس طرح یہ سموتھ ہو جاتا ہے، کس قدر یہ ریلیکس ہو جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ روزے کی وجہ سے. جب ہم نے روزہ رکھا تو ہمارے اندر جیسے جیسے برداشت کا لیول بڑھتا ہے نا، صبر کا لیول بڑھتا ہے، سکون اور چین کا لیول بڑھتا ہے، اسی طرح ہماری باڈی کے جو سسٹم ہیں ان کے اندر ریلیکسیشن آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بالکل پیسفل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مسرت کا پیام، ایمان کے یہ مسرت کا پیام. مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر ایمان کے یہ مسرت کا پیام، ایمان کے یہ مسرت کا پیام. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو روزہ ہے، اگر ہم
اپنے شوگر کے لیول کو دیکھیں تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری باڈی کے انسولین کے لیول کو بڑھاتا ہے، اور کیوں بڑھاتا ہے؟ تاکہ ہمارے بدن میں یہ جو کاربوہائیڈریٹس ہے جس نے کنورٹ ہو کے گلوکوز میں جانا ہے، میرے محترم بھائی اور بہنوں، جیسے جیسے جو انویزیبل ہماری روح ہے اس کو جو چیزیں تقویت دیتی تھیں وہ جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہیں، صبح سے لے کے شام تک جیسے ہمارا صبر بڑھا، ہماری برداشت بڑھی، ہمارا حوصلہ بڑھا، ہماری ہمت بڑھی، تو ویسے ویسے ہماری باڈی کے جو ویزیبل آرگنز ہیں ان کے اندر بھی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ دھیرے دھیرے کیسے بڑھتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، بظاہر روزے کی حالت میں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نقاہت ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم انٹرنلی طور پہ دیکھیں تو ہمارے بدن کو جتنی ریلیکسیشن مل رہی ہوتی ہے، جتنی طاقت مل رہی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ جیسے ہم پارک میں جب ایکسرسائز کرتے ہیں، جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو بظاہر ہمارے بدن پہ سویٹنگ کی وجہ سے پسینہ آتا ہے، بظاہر ہماری باڈی سے سویٹ کے پسینے کے نکلنے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، بظاہر ہمیں تھکان ہوتی ہے، بظاہر ہمارا جسم کمزور ہوتا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے انرجی ڈپلیٹ ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت جب ایکسرسائز کی جاتی ہے تو اس وقت جو کمیاں آ رہی ہوتی ہیں، جو ویکنس آ رہی ہوتی ہے، جو تھکان آ رہی ہوتی ہے، وہ ایکچول میں آپ کے جو پارٹ آف باڈیز ہیں ان کو تقویت دے رہی ہوتی ہے، اس کو طاقت دے رہی ہوتی ہے، اور آپ کے بلڈ کے اندر سے جو ٹاکسن ہوتا ہے وہ سویٹ کے ذریعے سے وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب صبح سے لے کے شام تک ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے باڈی میں جتنے سسٹم چل رہے ہیں ان سسٹم کے اندر سے ان ساری چیزوں کو ہماری باڈی سے اللہ تعالیٰ نکال رہا ہوتا ہے جو ہمارے بدن کو ڈیٹاکسیفائیڈ کرتے ہیں، جو ہمارے بدن کو ٹاکسن دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روزہ بالکل ہماری باڈی کو ڈیٹاکسیفائیڈ کرنے کے لیے، ہمارے جسم کو پاکیزہ کرنے کے لیے، طیب اور طاہر اور مطہر کرنے کے لیے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقویٰ کیا تھا؟ پرہیزگاری۔ تقویٰ کیا تھا؟ بچانا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا رب ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے اس تقوی کے ذریعے سے، اور صرف ہماری روح کو نہیں بلکہ ہمارے باڈی کے جتنے نظام ہیں، اور آج ہم نے اپنے ان نظاموں کو جیسے جیسے گندا کر لیا، رب تعالیٰ نا اس رمضان کے روزے سے ان سارے نظاموں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ روزے کی حالت میں جب ہم لمبا قیام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسلز کو اور ہمارے اسکیلیٹن سسٹم کو اللہ تقویت دیتے ہیں، کیونکہ زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، اور اگر ہم اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں تو اس میں جتنے آکوپریشر پوائنٹس ہیں، جب ہم لمبا قیام کریں گے تو وہ سارے کے سارے جو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہوگا، وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور وہ جیسے ہی ایکٹیو ہوں گے تو ہمارے جتنے پارٹ آف باڈیز ہیں ان کو ریلیکسیشن ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے ہاتھ کو یہاں سینے پہ باندھیں گے تو اس سے ہمارے ہارٹ کو، ہمارے لنگز کو کتنی انرجی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بوئنگ پوزیشن میں جاتے ہیں، صرف قیام کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہماری باڈی کو کتنے فوائد مل رہے ہیں۔ ہمارے اگر ہم سیریبلم کو دیکھیں، سیریبیلم کو دیکھیں، میڈولا اوبلانگیٹا کو دیکھیں، جو برین کے 3 پارٹس ہیں ان کو دیکھیں، اپنی اسپائنل کارڈ کو دیکھیں، اس اسپائنل کارڈ سے جو نرو نکل رہی ہیں، اگر ہم ان نرو کو دیکھیں تو ہمارے جسم کو کس قدر تقویت مل رہی ہے، کس قدر طاقت مل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے برین میں آنے والے جو نیگیٹو تھاٹس تھے، یہ جو وسوسے تھے، یہ جو خیالات تھے، یہ جو سوچیں تھیں، جو پورا سال میرے محترم بھائی اور بہنوں گائے بگائے شیطان وسوسے کی صورت میں ہمارے برین کو دیتا ہے، رمضان المبارک کے اندر وہ شیطان تو جکڑ لیا گیا۔ اب ہمارے یہاں پہ انفارمیشن کون سی آ رہی ہے؟ اب رب چاہتا ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کریں، ہم احادیث کی کتابوں کو پڑھیں، ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں، ہم ان چیزوں کو پڑھیں جو ہماری زندگی کو کیا کرے۔ اور یہ روزہ نہیں ہے، یہ ایکچول میں وہ پریکٹیکل عمل ہے جس میں ہمارا رب ہماری روح کو بھی اور ہماری باڈی کو بھی کتنی پروٹیکشن دے رہا ہے، کس قدر پروٹیکٹ کر رہا ہے، کس قدر بچا رہا ہے، اور اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں۔ روح کو تقویت چاہیے تھی تو رب تعالیٰ نے اس کے لیے انویزیبل چیزوں کو رکھ دیا، باڈی ویزیبل تھی، اس کے لیے رب تعالیٰ نے کس قدر، اگر ہم صرف اور صرف اپنے کڈنی کو دیکھیں،
جتنے لوگوں کا کریٹینائن بڑا ہوتا ہے، جتنے لوگوں کا یوریا بڑا ہوتا ہے، جتنے لوگوں کے باڈی کے اندر پوٹاشیم کا لیول بڑھ جاتا ہے، میرے محترم بھائی اور بہنوں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے لیول آٹومیٹکلی کم کیوں ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری باڈی میں ہمارا برداشت، ہمارا حوصلہ، ہمارا صبر ان ساری چیزوں کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، روزہ اس کی حقیقت کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اس طرح سمجھیے، جتنا بڑا میڈیکل سائنس میں جتنی بڑی سرجری ہوتی ہے اس کو اتنے گھنٹے زیادہ بھوکا کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ جتنے جانور ہیں جو لڑائی کرنے والے جانور ہیں ان کو بھوکا پیاسا کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر جو انرجی کا لیول ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، 12 گھنٹے مریض کو بھوکا اور پیاسا کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی ول پاور کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اس کی طاقت کو بڑھانے کے لیے۔ یہ روزہ نہیں ہے، یہ ایکچول میں ہماری روح اور ہماری باڈی کے اندر جتنے سسٹم ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی طاقت کو بڑھانے کا ایک بہترین پروسیس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے کے اندر رب تعالیٰ ہماری تربیت کرتے ہیں، ہماری ٹریننگ کرتے ہیں کہ جس وقت انسان کا دل اٹھنے کو نہیں کرتا رب تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت اٹھنا ہے، جس وقت نیند بہت گہری آتی ہے رب تعالیٰ کہتا ہے اس وقت ضروری اٹھنا ہے، رات کو سونے کو دل چاہتا ہے رب تعالیٰ کہتا ہے قیام کرو، جس وقت کھانا کھانے کو من نہیں چاہتا رب تعالیٰ کہتا ہے اس وقت سحری کرو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ روزہ ہماری ٹریننگ ہے، یہ روزہ ہماری مینٹلی گرومنگ ہے، یہ روزہ فزیکلی طور پہ بھی اور سائیکولوجیکلی طور پہ بھی، نفسیاتی طور پہ بھی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ سکلز دے رہا ہے جس میں ہم نے اپنی ہر چیز کو مینیج کرنا ہے۔ یہ مینجمنٹ کے سکل ہیں کہ ہم نے ایگزیکٹ پوری دنیا میں، میرے محترم بھائیوں، جب پاکستان میں روزہ آیا تو پورے پاکستان میں ایک ہی وقت سب کھانا کب بند کرتے ہیں اور کب کھانا شروع کرتے ہیں؟ ایک وقت۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مینٹلی ان سارے ایموشنز کو، ہماری فیلنگز کو رب ایک کرنا چاہتا ہے، ایک کرنا چاہتا ہے۔ نماز کے اندر جس طرح میں نے ایک لیکچر میں پہلے بتایا کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قدم کے ساتھ قدم ملا، کندھے کے ساتھ کندھا ملا، اس سے دل ملتے ہیں اور سب نے ایک ہی ساؤنڈ کو سنا، قرآن کی تلاوت، چاہے وہ فجر میں دیکھ لو، چاہے مغرب میں دیکھ لو، چاہے عشاء میں دیکھ لو، چاہے صلاۃ جو تراویح ہے اس میں دیکھ لو۔ جب سب ایک ساؤنڈ لے رہے ہیں تو سب کے اندر جو امیج بنے گا وہ ایک جیسا بنے گا، سب کے اندر جو اورا بنے گا ایک جیسا بنے گا، جو فریکوینسی بنے گی ایک جیسی بنے گی، اس کی جو ڈیپتھ ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی، اور سب کے اندر جو کیمیکل پروڈیوس ہوگا وہ بھی ایک طرح کا ہوگا۔ رب تعالیٰ ہم سب کو ایک کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے دیا کہ ہماری ڈیزائر، ہماری جتنی خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، حسرتیں ہیں، تمنائیں ہیں، وہ ایک ہو جائیں۔ ہمارا رب ہمیں ایک کرنا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ اب رب تعالیٰ اس کو پریکٹیکلی طور پہ روزے کے اندر ہمیں ایک صف میں کھڑا کر کے، یہاں کوئی نہ گورا نہ کالا نہ عربی نہ اجمی، یہاں کوئی چودھری نہیں ہے، ملک نہیں ہے، راجپوت نہیں ہے، سب ایک صف میں ہے، قدم سے قدم ملا ہے، کندھے سے کندھا ملا ہے۔ کس لیے؟ اللہ دلوں کو ملانا چاہتا ہے۔ جو سائنس کہتی ہے کہ ایوری پرسن ہیز ٹو ڈفرنٹ انرجیز، فرسٹ ون از کال پازیٹیو اینڈ سیکنڈ ون از کال نیگیٹو۔ اب جو باڈی سے اس وقت نماز کے دوران جو انرجی نکلے گی وہ تو 100% پازیٹیو ہے، تو میری پازیٹیو انرجی کو میرے بھائی کی پازیٹیو انرجی میں مرج کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ روزہ کیوں فرض کیا؟ کہ ہم سب ایک وقت میں، ایک حالت میں، جب ہم بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، صبح سے لے کے شام تک ہم اللہ کی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ہم جب ایک ہوں گے، ہمارے ایموشنز ایک ہوں گے، ہماری ڈیزائرز ایک ہوں گی، اور ہم سب کی منزل کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ یہ روزے کا اصل مفہوم، اصل مقصد، اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم سارے کے سارے متقی بن جائیں، ہم سب کے اندر وہ سارے سکلز آ جائیں جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ یہ روزہ حقیقت میں میرے محترم بھائی اور بہنوں نہ صرف ہماری روح کے لیے بلکہ ہماری جسم کے، اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جتنے سسٹم ہیں، ان سارے سسٹم کی ایک ایک چیز کو اگر ہم ایکسپلین کرنا چاہیں، واللہ روزہ اس کو تقویت دینے کے لیے، صاف ستھرا کرنے کے لیے، اور جو ہم خرابیاں کر لیتے ہیں ان خرابیوں کو بنا دوائی کے
آلٹرنیٹیو میڈیسن کے رب تعالیٰ صاف اور ٹھیک اور صاف اور شفاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے ہمیں روزہ دیا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک کے اندر رب تعالیٰ نے شیاطین کو کیوں جکڑا، جنت کے دروازوں کو کیوں کھولا، جہنم کے دروازوں کو کیوں بند کیا؟ تاکہ ہمارا ایمان کا لیول، ہمارا تقوی کا لیول اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کے جو سکلز تھے وہ ابھر کے سامنے آ جائیں۔ ہمارا رب میرے محترم بھائی اور بہنوں اس روزے کے اندر ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے جسم کو ہر بیماریوں سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، دردوں سے، غموں سے، رنجوں سے، اور سب سے بڑھ کے جو جہنم ہے نا، جو جہنم کی آگ ہے، اللہ ہمیں اس سے بچانا چاہتا ہے۔ اور یہ سارے سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیے؟ تاکہ ہم دنیا میں بھی ان ساری تکالیف سے بچ جائیں، اور مرنے کے بعد ہماری قبر، ہمارا حشر، ہماری قیامت کے دن کی جو معاملات ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے آخرت کے معاملات ہیں، وہ بالکل صاف اور شفاف ہو جائیں۔ اللہ ہماری بخشش کر دے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں روزہ رکھا، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک آیا اس لیے ہے کہ ہم روح کے اعتبار سے بھی اور بدن کے تمام سسٹم کے اعتبار سے نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم ان ساری باتوں کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت تحفے کو 100% اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح رب رحمان چاہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر سیاہ۔